ہندوستان کی شمال مشرقی ریاست منی پور جو 1949 تک ایک آزاد شاہی ریاست تھی، اس وقت کے منی پور کے راجا نے نہ تو اپنی رعایا سے، نہ تو اپنی کابینہ سے، نہ تو اس وقت کی منی پور کی خاندان کونسل سے نہ مشورہ کیا، نہ ان کی رائے لی، نہ ان سے مشاورت کی، بلکہ اپنا حتمی فیصلہ سنا کر منی پور کو ہندوستان میں شامل کیا۔ اس کے بعد سے جو حالات رونما ہوئے، جس میں لوٹ مار، افراتفری، خون ریزی، دہشت گردی، جس کی وجہ سے 3 لاکھ سے زیادہ معصوم بے قصور نہتی منی پور کی عوام کو ہندوستان کی فوج نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ موجودہ حالات میں اگر ہم منی پور کا ڈیموگرافک طور پر اگر ہم دیکھیں تو 52% ہندو ہے جو میتی طبقے سے ہے، 40% عیسائی ہے جو کوکی اور ناگا قبائل سے ہے، اور 8% مسلمان ہیں جو بیشتر میتی طبقے سے ہے۔ اگر منی پور کو جغرافیائی اعتبار سے اگر دیکھیں تو 90% پہاڑی علاقہ ہے اور جنگلات ہے، اور 10% وادی ہے اور میدان ہے۔ دو ہزار چوبیس کی کم و پیش آمد ہے اور 2024 میں عام انتخابات ہونے ہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مرکز کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت اور ریاست منی پور کی بھارتیہ جنتا پارٹی کی حکومت، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ اور راشٹریہ سیوم سیوک سنگھ نے پورے ہندوستان میں نفرت اور فرقہ واریت کا ماحول برپا کرنے کے لیے ایک سوچی سمجھی اور منظم سازش کے تحت ہندوستان کی ہندو دہشت گرد عدلیہ کو استعمال کیا اور منی پور کی اونچی عدالت کے ذریعے ایک غیر آئینی، غیر دستوری، غیر قانونی اور متنازع فیصلہ سنوایا۔ اس فیصلے میں منی پور کی اونچی عدالت نے منی پور میں رہنے والے 52% میتی ہندو جو مجموعی آبادی کا حصہ ہے، انہیں قبائلی فہرست میں شامل کرنے کا حکم نامہ جاری کیا، اور منی پور ریاست کی حکومت کو یہ ہدایت دی اور حکم نامہ جاری کیا کہ فوری اس پر عمل کرے اور میتی ہندوؤں کو قبائلی فہرست میں شامل کیا جائے۔ جب منی پور کی اونچی عدالت نے جب یہ حکم نامہ جاری کیا اور فیصلہ سنایا، اسے اس بات کا علم تھا، کیونکہ دستاویزات موجود ہے، وہ بھی حکومت منی پور کی جانب سے فراہم کیے ہوئے منی پور کی اونچی عدالت کو، کہ میتی ہندو جو منی پور میں رہتے ہیں وہ پہلے سے ہی OBC فہرست میں شامل ہیں اور وہ اس سے استفادہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور
دوسرے دستاویزات یہ ہیں کہ 1949 سے جو بھی حکومت منی پور میں قائم ہوئی، جس جماعت کی بھی ہو، اس نے منی پور کا سالانہ بجٹ کا 90% میتی ہندوؤں پر خرچ کیا اور 10% عیسائیوں پر اور مسلمانوں پر خرچ کیا۔ یہ حکم نامہ آنے سے پہلے بھارتیہ جنتا پارٹی کو، ریسرچ اینڈ انالیسس ونگ کو اور راشٹریہ سوم سیوک سنگھ کو اس بات کا علم تھا جب یہ فیصلہ آئے گا تو حالات بے قابو ہوں گے، سیاسی اور سماجی تنظیمیں اور جماعتیں اس کا احتجاج کرے گی، مخالفت کرے گی۔ اس سے پہلے ہی مرکز کی حکومت اور ریاست منی پور کی حکومت جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی ہے، انہوں نے میتی ہندوؤں کو بارود اور اسلحہ اور ہتھیار فراہم کیے، جس میں ہتھ گولے، راکٹ لانچرز، AK-47 بندوقیں، کلشنکوف بندوقیں، 51 mm موٹار جیسے اسلحہ جو فوج کے پاس ہوتا ہے، میتی ہندوؤں میں تقسیم کر دیے۔ جب منی پور کی اونچی عدالت کا متنازع فیصلہ آیا اس کے خلاف، منی پور میں رہنے والے متحدہ طلباء و طالبات نے ایک احتجاجی جلسہ منعقد کیا، وہ بھی منی پور کی حکومت سے اجازت لے کر چور چندرا پور میں 3 مئی 2023 کو۔ جیسے ہی یہ احتجاجی جلسہ پرامن طور پر منعقد ہوا اور اختتام پر پہنچا، اسی شب ہندوستان کی فوج نے، مرکز کی اور منی پور کی پیراملٹری اور پولیس نے، اس کے ساتھ ساتھ میتی ہندو دہشت گردوں نے معصوم بے قصور نہتے عیسائی جو کوکی اور ناگا قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، ان پر حملہ کیا اور کئیوں کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد سے کم و بیش 2.5 مہینے کا وقت گزر چکا ہے۔ منی پور آگ کی لپیٹوں میں ہے، پورے منی پور کو چھاونی میں تبدیل کر دیا ہے۔ دو 240 سے زیادہ عیسائیوں کے گرجاؤں کو، ان کی عبادت گاہوں کو لوٹ کر نذر آتش کر دیا گیا ہے۔ 5000 سے زیادہ عیسائیوں کے جو کوکی اور ناگا قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے گھروں کو، ان کی املاک کو، ان کے کاروباروں کو لوٹ کر جلا دیا گیا ہے۔ 400 سے زیادہ معصوم بے قصور نہتے عیسائی جو کوکی اور ناگا قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں ہلاک کر دیا گیا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں معصوم بچیوں کو اور خواتینوں کو اغوا کر کے ان کی عصمت ریزی کی گئی ہے۔ وہ تمام کے تمام عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والی کوکی اور ناگا قبائل کی بچیاں اور خواتین ہیں۔ ہندوستان کی فوج
مرکز کی اور ریاست منی پور کی پیراملٹری اور پولیس اور ہندو دہشت گرد خاص طور پہ میتی ہندو دہشت گردی میں ملوث ہے. انٹرنیٹ کو منسوخ کر دیا, پورے منی پور کو چھاونی میں تبدیل کر دیا, اور پڑوسی ریاست آسام کا وزیر اعلی ہندو دہشت گرد ہیمنت بسوا سرما آسام کی پولیس کے ٹرکوں میں ہندو دہشت گردوں کو ہتھیار دے کر منی پور روانہ کر رہا ہے تاکہ ہندو دہشت گردی میں ملوث ہو, انہیں تخفیت ملے. ہندو دہشت گردی کے جرائم ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا واقف ہے کہ منی پور میں جس طرح ہندو دہشت گردوں نے ہندو دہشت گردی کے ذریعے معصوم بے قصور نہتے عیسائیوں کے اوپر جو کوکی اور ناگا قبائل سے تعلق رکھتی ہیں ان کی نسل کشی کرنے میں لگی ہے, اور دوسری جانب ہندوستان کا وزیر اعظم ہندو دہشت گرد نریندر مودی جو بے شرم اور بے غیرت کی طرح چھوٹے چھوٹے معاملات میں من کی بات کے ذریعے پورے ملک کو مخاطب کرتا ہے, ان 2.5 مہینوں میں ایک مرتبہ بھی منی پور کے تعلق سے ذکر نہیں کیا. نہ اس کے پاس وقت ہے, نہ منی پور کی عوام کے تعلق سے اس کے پاس کوئی ہمدردی ہے. اپنے کابینہ کے وزیر ہندوستان کا وزیر داخلہ ہندو دہشت گرد امت شاہ کو روانہ کیا منی پور, اور جیسے یہ ہندو دہشت گرد امت شاہ منی پور آیا, ہندو دہشت گردوں کے حوصلے اور بلند ہوئے. ہندو دہشت گرد امت شاہ اور ریاست منی پور کا ہندو دہشت گرد بیرین سنگھ ہندو دہشت گردوں کو مخاطب کرتا ہے اور معصوم بے قصور نہتے عیسائی مذہب سے تعلق رکھنے والے کوکی اور ناگا قبائل کے لوگوں کا قتل عام کرنے کی ہدایت دیتا ہے. دوسری جانب منی پور کو آگ کے شعلوں میں چھوڑ کر ہندوستان کا وزیر اعظم ہندو دہشت گرد نریندر مودی امریکہ کے ریاستی دورے پر جاتا ہے اور وہاں کی کانگریس سے مخاطب کرتا ہے, اور امریکہ میں رہنے والے ہندوستانیوں کو پیسے دے کر مدعو کیا اور ان سے مخاطب کیا, اور پھر اس کے بعد مصر گیا, وہاں پر تاریخی عمارتوں کا دورہ کیا, مشاہدہ کیا وہاں پر, اور وہاں پر مصر میں رہنے والے ہندوستانیوں کو پیسے دے کر بلوا کر ان سے مخاطب کیا, اور پھر جب ہندوستان واپس آیا کئی ریاستوں کا دورہ کیا جو انتخابات ان ریاستوں میں ہونی ہے, وہاں پر انتخابی سرگرمیوں میں حصہ لیا, اور اپنی جماعت کے کارکنوں سے مخاطب کیا. منی پور کے تعلق سے ذکر نہیں کیا, نہ منی پور کی عوام کے تعلق سے ہمدردی ہے, نہ وقت ہے. 2 دن پہلے یہ بے شرم بے غیرت ہندو دہشت گرد نریندر مودی فرانس کے ریاستی دورے پر جا کر ہندوستان کا کھربوں روپیہ
ہتھیار خریدنے میں خرچ کیا ہے، جبکہ شمالی ہند کے ریاستوں میں سیلاب سے کھربوں روپے کی املاک کو نقصان پہنچا ہے، سووں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، افراتفری کا ماحول ہے، منی پور آگ میں جل رہا ہے، اور آج متحدہ عرب الامرات میں اپنے ریاستی دورے پر ہے۔ ہندوستان کی تاریخ کا بدترین اگر کوئی وزیر اعظم ہے تو یہ ہندو دہشت گرد نریندر مودی ہے۔ 9 سالوں میں ہندوستان کو کہاں سے کہاں تباہ و برباد کیا، نفرت، خون ریزی اور ہندو دہشت گرد پورے ہندوستان میں ہندو دہشت گردی میں ملوث ہے۔ میں خواجہ باسط شریف حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں، جو منی پور میں جو لوگ ہلاک ہوئے ہیں ہر ایک کو 500 کروڑ روپے کا معاوضہ دیا جائے، اور جو بچیوں کو اور خواتینوں کو اغوا کر کر ان کی عصمت ریزی کی گئی ہے، ہر ایک کو 1000 کروڑ کا معاوضہ دیا جائے۔ وادی سے جو عیسائیوں کو نکال دیا گیا ہے، جو کوکی اور ناگا قبائل سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں پھر سے وادی میں بازیاب کیا جائے، اور جو عیسائی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اور جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے ہیں، ان کے گھروں کو اور ان کی املاک کو، ان کے کاروباروں کو لوٹ لیا گیا ہے، انہیں جلد سے جلد معاوضہ دیا جائے، دوبارہ اسی جگہ ان کے گھروں کو، ان کی املاک کو دوبارہ تعمیر کیا جائے، اور عیسائیوں کے عبادت گاہوں کو اور گرجاؤں کو جو لوٹ کے نظر آتش کر دیا گیا ہے، دوبارہ اسی جگہ تعمیر کیا جائے، اور جو نقصانات ہوئے ہیں تمام کی بھرپائی کی جائے۔ اور اس ہندو دہشت گردی میں جو لوگ راست ملوث ہیں، خاص طور پہ ہندوستان کا وزیر اعظم ہندو دہشت گرد نریندر مودی، ہندوستان کا وزیر داخلہ ہندو دہشت گرد امت شاہ، منی پور کا وزیر اعلیٰ ہندو دہشت گرد بیریندر سنگھ، اور آسام کا وزیر اعلیٰ ہندو دہشت گرد ہیمنت بسوا سرما کو فوری گرفتار کر کے منی پور لایا جائے، اور منی پور کی دارالحکومت کے بیچ میں انہیں زنجیروں سے باندھ کر ان کے دائیں پیر کو زنجیر سے باندھ کر فوجی ٹرک سے باندھ دیا جائے، اور بائیں پیر کو زنجیر سے باندھ کر فوجی ٹرک سے باندھ دیا جائے، اور بیک وقت دونوں سمتوں میں ان فوجی ٹرکوں کو تیزی سے چلایا جائے، تاکہ بیچ میں سے یہ ہندو دہشت گرد چر جائیں، اور جو دوسرے ہندو دہشت گرد ان ہندو دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث ہے منی پور میں، انہیں فوری گرفتار کیا جائے اور کڑی سے کڑی سزا دی جائے۔ میں حکومت ہند سے مطالبہ کرتا ہوں کہ منی پور میں امن و امان قائم کرنے کے لیے فوری مؤثر
कार्रवाई की जाए ताकि मणिपुर में अमन व अमान हो। जय हिंद, जय अखंड भारत।